آنے والا طوفان 11 اگست 1979 کو موربی گجرات میں اچانک ایک سیلاب آیا جس نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ بستی کے کنارے ایک بڑا بند تھا مگر غیر معمولی بارش سے اس کا پانی بہت اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے بند کو توڑ ڈالا۔ ایک مشاہد کے الفاظ میں تقریباً 20 فٹ اونچی پانی کی دیوار اتنی تیزی کے ساتھ بستی کے اندر داخل ہوئی کہ کوئی اس سے بچ نہ سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر پانی کا یہ طوفان بستی کی تمام چیزوں کو برباد کر کے نکل گیا۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 25,000 آدمی اس اچانک سیلاب میں مر گئے، جبکہ بستی کی کل آبادی تقریباً 40,000 تھی۔ بربادی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دیگر چندوں کے علاوہ صرف مرکزی حکومت نے فوری امداد کے طور پر 5 کروڑ روپے حکومت گجرات کو دیے ہیں۔ ایک انگریزی اخبار کے نامہ نگار نے جو چشمدید رپورٹ شائع کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بچے ہیں ان میں سے ہر شخص کے پاس بتانے کے لیے ایک پردرد کہانی ہے۔ ان کو جو صدمہ اور تکلیف پہنچی ہے اس کے احساس سے وہ ابھی تک نکل نہیں سکے ہیں۔ کچھ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گویائی کھو دی ہے، وہ بالکل سراسیمہ اور ہکا بکا دکھائی دیتے ہیں۔ Some have lost their speech and look absolutely dazed and blank۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایک تباہ حال زمیندار کو اس وقت حیرتناک خوشی ہوئی جب سرکاری ذمہ داروں نے اس کو 18,000 روپے نقد اور 225 گرام سونے کے زیورات یہ کہہ کر دیے کہ یہ تمہارے گھر کے اندر سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز 20 اگست 1979۔ اس طرح کے واقعات جو زمین پر روزانہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آدمی آخرت کے دن کو یاد کرے۔ آخرت کا عظیم تر سیلاب بھی بالکل اچانک آئے گا۔ بہت سے لوگ اس دن اس طرح برباد ہوں گے کہ ان کے الفاظ کے ذخیرے تک ختم ہو جائیں گے جو دنیا میں ہر آدمی کو نہایت وافر مقدار میں حاصل ہیں۔ ان کی چلتی ہوئی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ سراسیمہ نظروں سے اپنی ہولناک بربادی کو دیکھیں گے اور کچھ بول نہ سکیں گے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ ہلاکت اور بربادی کے عمومی طوفان نے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، تمہارا بہترین اثاثہ اللہ کے مزید انعام کے ساتھ آج تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ ایک ہی سیلاب کچھ لوگوں کو جہنم میں دھکیل دے گا اور کچھ لوگوں کے لیے وہ جنت کی ابدی خوشیوں میں داخلے کا دن بن جائے گا۔ سیلاب سے پہلے آدمی کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہر ظالمانہ روش کو درست ثابت کرنے کے لیے شاندار الفاظ پا لیتا ہے، مگر سیلاب کی ہولناکی کو دیکھتے ہی اس کا سارا زور ختم ہو جائے گا اور ایسا معلوم ہوگا گویا اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں